یہ ایک میری نا 10 پوائنٹ اسٹریٹجی ہے فار سی ایچ ایس ایگزامینیشن 2025. دس اسٹریٹجی انکلوڈز نمبر 1 سبجیکٹ سلیکشن. جو بھی آپ سلیکٹ کریں یو ول ہیو ٹو فائنڈ دا کوالٹی مٹیریل ود یو. اسٹڈی اسٹریٹجی، اس میں میں سجیسٹ کروں گا کہ 2 سبجیکٹس ایٹ اے ٹائم، 2 سبجیکٹس کوئی اٹھائیں جو آپ کو کمپیریٹیولی آسان لگیں تاکہ سٹارٹ میں آپ نہ ڈس ہارٹ نہ ہو. ایک کوشچن مارننگ ٹائم میں تیار کریں، ایک ایوننگ میں. اف یو اسٹڈی سے 10 hours a day 8 hours a day, then you have to finish one chapter or one question within 4-5 hours. اور اس کے آپ نے نوٹس بنانے ہیں. اس کو میں کہتا ہوں کہ یو ہیو پریپیئرڈ دا ٹاپک. وہ میں بتاؤں گا جب میں ٹاپک ڈسکس کروں گا ایک ایگزامپل کے ساتھ. اس میں سب سے امپورٹنٹ اور کریٹیکل ایریا ہے، وہ ایریا ہے انگلش لینگویج. آپ نے اپنی انگلش جو کمیونیکیشن سکل ہے اس کو امپروو کرنا ہے. اس میں بیسک گرامر آپ کو آنی چاہیے. اب بیسک گرامر جو ہے وہ میں کہتا ہوتا ہوں ہمیشہ کہ بے شک آپ میٹرک کی کتاب اٹھا لیں، سارے ٹینس آپ سیکھیں، نیگیٹو بنانا سیکھیں، انٹیروگیٹو بنانا سیکھیں، پریپوزیشنز کیسے استعمال ہوتی ہیں اس میں. پھر اسی میں یو ہیو ٹو امپروو دا ووکیبلری ناؤ. جب آپ کی انگلش کریکٹ ہو جائے گی، دوسرا حصہ جو امپریس کرتا ہے ایگزامینر کو وہ آپ کا ووکیبلری کا لیول ہے. آپ کے پاس کتنے ایڈیمز ہیں اور ان کے یوزیج کو آپ سمجھتے ہیں، کیسے ریلیونٹ اپروپریٹ ورڈز ہیں جو آپ فٹ ان کرتے ہیں سینٹینسز میں. ایگزامینر آپ کے سینٹینس سٹرکچر کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کے ایویلویٹ کرتا ہے. پھر جہاں تک آپشنل کا تعلق ہے، میں کہتا ہوں پاسٹ پیپرز آپ نے دیکھنے ہیں. 5 سال کے اگر پاسٹ پیپرز کے جو کوشچنز ہیں، جس دن آپ کو وہ سالو کرنے آ جائیں یا اس کا آنسر آپ کو آ جائے، سمجھے آپ کے آپشنل تیار ہو گئے. ایسی بھی کچھ کتابیں چھپی ہوئی ہیں مارکیٹ میں جو سالوڈ پیپرز ہیں پاسٹ کے. دوز آر ویری گڈ. آپشنل سبجیکٹس 3 کمبینیشن میں بتاؤں گا جو کہ کمپیریٹیولی اچھے کمبینیشن ہیں. پھر آپ پریپیئرنگ 10 ایسیز آن امپورٹنٹ سوشیو پولیٹیکو اکنامک ایشوز. 10 ایسے ضرور آپ تیار کریں. ٹاپکس میں آپ کو ابھی دوں گا. 10th پوائنٹ ہمارا ہے ریوزٹنگ دا نوٹس پریپیئرڈ آفٹر ایوری فورٹ نائٹ. اب آپ نے جو نوٹس بنا لیتے ہیں وہ آپ ہر 15 روز کے بعد ایک نظر دیکھیں. جو ایک پیج کا سارے وہ نوٹس ہوتے ہیں جو میں ابھی آپ کو ماڈل دکھاؤں گا. 15 دن کے بعد جب آپ آسانی سے جو گو تھرو کریں گے، دوز ریمین فریش ان یور مائنڈ. سبجیکٹ سلیکشن میں 3 کمبینیشن آپ کو بتا رہا ہوں. جو کرائٹیرین ہے سبجیکٹ سلیکشن کا، وہ دیکھیں آپ کا مقصد ہے سکور کرنا. آپ نے دیکھنا اپنا ایپٹیچیوڈ، اپنی کنوینئنس، آپ کا بیک گراؤنڈ نالج کس میں زیادہ ہے یا جو چیز آسانی سے آپ کو سمجھ آتی ہے. تو آپ نے اپنی کنوینئنس دیکھنی. لیکن ایون دین میں جو کمبینیشن 1 ہے اس میں کہتا ہوں کہ آئی آر آپ کے 200 مارکس کے، انوائرمنٹل سائنسز 100 مارکس، انٹرنیشنل لا 100 مارکس، پبلک ایڈمنسٹریشن، جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن. کمبینیشن 2 میں پول سائنس، ہسٹری آف یو ایس اے، جنرل اسٹڈیز، کرمینالوجی، پنجابی یا کوئی بھی لینگویج آپ کی ریجنل ہے. پھر کمبینیشن 3 جو ہے میں سجیسٹ کرتا ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ گورننس اینڈ پبلک پالیسیز، ہسٹری آف پاکستان انڈیا یا اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر. ان میں سے کوئی ایک ہسٹری آپ رکھ سکتے ہیں. جنرل اسٹڈیز، کرمینالوجی. لیکن یہ کوئی سیکروسینٹ چیز نہیں ہے، جو آپ مناسب سمجھیں آپ ان میں آگے پیچھے کر کے کر سکتے ہیں. امپورٹنٹ ٹاپکس ایسے، کرنٹ اینڈ پاکستان افیئرس. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایسے. ایسے آپ یوں سمجھیں کہ ایک ہی کوشچن ہے 100 مارکس کا. اگر آپ کوالیفائی نہیں کرتے یو فیل ٹو کوالیفائی دا ایگزامینیشن. اگر آپ 224 کا پیپر دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ 10 آپ کو ایسے ٹاپک دیے جاتے ہیں، تو 10 میں سے تقریباً 6 جو ہیں وہ سوشیو پولیٹیکل اکنامک ایشوز ہیں. اٹ مینز کہ جس شخص کے کرنٹ افیئرز، پاکستان افیئرز اچھے تیار ہوں یا آئی آر اور پول سائنس اس کی اچھی تیار ہو، تو وہ بڑا اچھا ایسے کر سکتا ہے. اب 20 ٹاپکس میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. پہلا ہے جی کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل وارمنگ، دا چیلنجز
the impacts world around. Why is it considered a formidable issue? दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस challenges and issues क्या है? Power of social media, democracy issues and challenges, particularly with reference to Pakistan, gender issues in global and Pakistan context, globalization and its aspects, socio-economic and political, multipolarity phenomenon, because it is said the world is moving from unipolarity to the multipolarity or the bipolarity. Please comment on that. Here a Palestinian issue and its global implications in the backdrop of Israel-Hamas war, Ukraine war and its global implications, including Pakistan, China's BRI versus B3W and IMEC global impacts, the role of UNO and the UN Security Council in addressing the world issues, US policy of China containment analyzed critically, G20 versus BRICS expansion, diverging areas, how to deal with economic woes of Pakistan, IMF conditionalities and impacts. Pakistan's energy crisis, causes and remedies in the backdrop of Iranian gas, democracy, hurdles and hopes in Pakistan, Afghanistan after Taliban, Pakistan and Afghanistan relations and analysis, status of women with reference to Pakistan and Islam, and feminism waves in the world. An overview of the world alliances, namely Shanghai Cooperation Organization, NATO, and the OIC. और आखिरी जो 20th टॉपिक है दैट इज पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स चैलेंजेस। फिर आ जाता है कि नोट्स कैसे तैयार करने, जिसको मैं कहता हूं कि तैयारी आपकी होगी। देखें, अगर आपने कोई चीज स्टडी की है, किसी दिन कोई चैप्टर पढ़ा है या किसी क्वेश्चन का आंसर तैयार किया है, आप हरगिज तैयार ना समझें जब तक आप बुक बंद करके या लेक्चर सुनने के बाद उसको ब्रीफेस्ट पॉसिबल मैनर में रिप्रोड्यूस ना कर सकें, लिख ना सकें। उसको मैं कहता हूं नोट्स में बुलेट्स की शक्ल में उसको लिखें। अगर आपने उसको उसके ऑल मेन पॉइंट्स को रिकैपिचुलेट कर लिया और किसी पेज पर नोट्स की शक्ल में तैयार कर दिया, तो आप समझें आपने वो क्वेश्चन तैयार कर लिया है। नोट्स कैसे तैयार करने, मैं उसकी मिसाल देने लगा। मैं एक टॉपिक बताता हूं, उसको मैं डिस्कस करता हूं आपके सामने, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इट्स इम्पैक्ट्स, चैलेंजेस एंड इश्यूज। फिर मैं बताता हूं इसका नोट्स कैसे तैयार आपने करने। अब देखें, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के हवाले से इशू क्या है। एवरेज मीन टेम्परेचर ग्लोब का बढ़ गया जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, और इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं हुई बल्कि जब से इंटरनल कंबस्शन इंजन इजाद होता है, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होने लगा। आप उसमें पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं, उसमें गैस भी इस्तेमाल करते हैं, और फिर कोल की हीट भी इस्तेमाल होती है कई हमारे इंडस्ट्रियल सेटअप्स में। ये हैं तीनों फॉसिल फ्यूल्स। अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इन्होंने किया क्या? इन्होंने किया कि ये जब भी बर्न होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार दुनिया में बढ़ी। अब मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, देयर आर अदर ग्रीन हाउस गैसेज एज वेल। इसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं क्योंकि इसका ग्रीन हाउस गैस का एक इम्पैक्ट होता है। तो व्हाट दिस CO2 द कार्बन डाइऑक्साइड डिड इन द वर्ल्ड, इसने एक ब्लैंकेट का इम्पैक्ट किया और वर्ल्ड का जो एवरेज मीन टेम्परेचर था वो बढ़ा दिया, वो तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। इसने कैसे बढ़ाया कि ये ग्लोब के गिर्द एक ब्लैंकेट के तौर पर फैल जाती है, और दिन के वक्त देखें सूरज की जो रोशनी और हरारत है ये हमेशा से जमीन तक पहुंच रही है, लेकिन ये जमीन का एवरेज मीन टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ाती थी, इसलिए कि जितनी जमीन ने हीट को ऑब्जॉर्व किया डे टाइम में, उतनी वो नाइट में रिलीज कर देती थी, दैट वेंट टू द एटमॉस्फेयर अगेन। तो एवरेज मीन टेम्परेचर एक जैसा ही रहा। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब CO2 की मिकदार बढ़ी, इसने ब्लैंकेट का इफेक्ट किया। इसने दिन के वक्त सूरज की हरारत जमीन तक आने तो दी, लेकिन रात को जब जमीन ने उसे रिलीज किया
تو اس نے پارشلی اس کو ریلیز ہونے دیا، پارشلی اس نے ٹریپ کر لیا. اور یہ جب پروسیس رہا پچھلے 100 سال جب سے انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، تو گلوب کا ایوریج مین ٹیمپریچر بڑھ گیا. اس سے کیا ہوا؟ سب سے پہلے دونوں پولز پر جو آئس شیٹ تھی وہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی، گلیشیئرز میلٹ ہونا شروع ہو گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سی لیول رائز ہوا، کئی جزائر اس میں ڈوب گئے اور ڈوبنا شروع ہو گئے. کئی پودوں کا اور جانوروں کا ایک ہیبیٹیٹ ہوتا تھا جو ان کے رہنے کی جگہ تھی، وہ جب اننڈیٹ ہو گئی پانی سے تو ان کے لیے جگہ کا مسئلہ ہوا، اینڈ دی لیفٹ دیٹ، یا وہ وینش ہو گئے. اور اسی طرح ڈیلٹائک ریجنز ہیں، وہاں یہ مسائل پیدا ہوئے. دوسرا امپیکٹ ہوا دنیا میں بڑا، کلائمیٹ چینج. کہیں ٹورینشل رینز شروع ہو گئیں، کہیں فیمنز اور ڈراؤٹس ہو گئے. یہ دونوں ہی ایکسٹریمز ہیں. اب دنیا میں پریشر ڈیولپ ہوا کہ اگر یہ چیز ہوتا گیا تو پھر تو انسان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو لہذا یو این او نے نوٹس لیا اور بے شمار کانفرنسنگ ہوئی، کیوٹو پروٹوکول سے لے کر نیو یارک کی بھی سمٹ ہوتی ہے اور بھی کئی میٹنگز ہوتی ہیں. لیکن دوسری بڑی امپورٹنٹ ہے پیرس ایگریمنٹ، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ جو ٹورڈ دا اینڈ آف دا سینچری 2 ڈگری سیلسیس سے زائد جو ہے مین ٹیمپریچر بڑھنے نہیں دینا چاہیے گلوب کا. اس پر زیادہ تر سختی کی گئی یا ایڈوائز کیا گیا ان کنٹریز کو جو کہ گرین ہاؤس گیسز کی امیشن زیادہ کرتے ہیں. تو ان میں دنیا کے 3 ممالک تھے. ایک چائنا سب سے زیادہ امیٹر ہے گرین ہاؤس گیسز کا، دوسرے پر یو ایس اے ہے، تیسرے پر انڈیا ہے. اینڈ سب سے زیادہ یہ تینوں جو فاسل فیولز ہیں، کوئلہ ہے، گیس ہے، پیٹرولیم ہے، اس میں سے سب سے زیادہ جو CO2 emit کرتا ہے دیٹ از کول. تو لہذا پریشر ڈیولپ ہوا کہ put a curb on the use of coal. لیکن ان تینوں ممالک نے اپنی کمرشل ایکسپیڈینسی کو پیش نظر رکھا اور اس کو امپورٹنس دی اور کول کی یوٹیلائزیشن کم نہیں کی، جس کی وجہ سے دنیا میں اپریہینشنز ڈیولپ ہوئے کہ شاید ٹورڈ دا اینڈ آف دا سینچری جو پیرس ایگریمنٹ میں بات ہوئی تھی وہ ہم ریئلائز نہیں کر پائیں گے. پھر انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ آ گئے، انہوں نے جگہ جگہ احتجاج کرنے شروع کیے کہ دنیا میں جنگلات ایک اچھی چیز تھی کیونکہ فوٹو سنتھسس پروسیس کے ذریعے یہ CO2 نیوٹرلائز کرتی ہوتی تھی. جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی، ایک طرف سے CO2 کی مقدار بڑھنی شروع ہوگی اور دوسری طرف ہم نے جنگلات کاٹنے شروع کر دیے اپنی آبادیاں بسانے کے لیے، اپنی انڈسٹری لگانے کے لیے یا ہماری مائنز کے حوالے سے. اس پر کافی پھر انٹلیکچوئل اور ایکٹیوسٹ پیدا ہوئے، جس میں گریٹا تھمبرگ ٹین ایجر سویڈن کی، اس نے بڑا رول ادا کیا. وہ اتنی مشہور ہو گئی کہ یو این او نیو یارک سمٹ میں اس کو ایز اے گیسٹ بلایا اور کہا کہ آپ لوگوں کو کنونس کریں، تقریر کریں. تو یہ چیزیں ہوئیں. ساتھ ہی پھر یہ چیزیں ہوئی کہ وٹ ٹو ڈو، فرام ویئر ٹو گیٹ دا انرجی. اگر یہ انرجی کے بڑے سورس ہیں پیٹرولیم، گیس اور کوئلہ، تو باقی نظام کیسے چلے گا؟ اس کو کہتے ہیں گو فار دا رینیویبل سورسز. رینیویبل سورسز کیا ہیں؟ جو کنزیوم نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ونڈ انرجی ہے، آپ نے ونڈ انرجی سے ایک ٹربائن چلا لی تو ونڈ تو ختم نہیں ہوئی، وہ ونڈ جہاں جائے گی اس سے آگے ٹربائن چلا لیں، اس سے آگے ٹربائن، رینیویبل ریسورس. پھر سولر کی بات ہوئی، پھر ایجادات ہوئیں، فوٹو وولٹائک سیل ایجاد ہوئے، سورج کی روشنی کو الیکٹریسٹی میں کنورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ٹائیڈل انرجی، انہوں نے کہا سمندر میں ہر وقت لہریں چلتی ہیں، اس کی جو کائنیٹک انرجی ہے لہروں کی، وی کین میک یوز آف دیٹ in moving the turbines and getting the electricity required. اسکاٹ لینڈ اس میں پائنیئر ہے. اوپر سے پھر ایسی کاریں ایجاد ہونا شروع ہو گئی. ٹیسلا پائنیئر ہے، ایلون مسک نے ٹیسلا ایجاد کی، that is totally battery operated car, and now there are so many other companies as well who are producing. اسی طریقے سے اور بھی تھرمل انرجی ہے، گیسز ہوتے ہیں، زمین کی حرارت کو استعمال کرنا، تھرمل انرجی، اس سے بھاپ پیدا ہوتی ہے، اس بھاپ سے ٹربائن چلا لیا. اور ہائیڈل الیکٹریسٹی، یہ پھر سائنٹسٹ کے پاس یہ چلی گئی. تو سائنٹسٹ نے دیکھا کہ ان کے ٹرینڈز کیا ہیں. یہ جو لارجسٹ پروڈیوسرز آف CO2 یا گرین ہاؤس گیسز ہیں، بڑے جائنٹ
China, USA, and India, are they really willing and they are sincere in putting a curb on the use of the fossil fuel, particularly the coal? इन्होंने महसूस किया कि they are reluctant. उनके मुल्क में कोल पैदा हुआ, they want to make use of that. क्योंकि अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाएंगे तो वो एक्सपेंसिव होंगे, उनके प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, दे विल नॉट रिमेन कंपेटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट. तो लिहाजा इनकी रिलेक्टेंस को देखते हुए नेशनल एकेडमी फॉर साइंस यूएसए की रिपोर्ट अभी मैं बताऊंगा, उसने फोरसी किया, आई डोंट बिलीव दे विल बी सिंसियरली पुटिंग ए कर्व ऑन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एंड रिजल्टेंटली व्हाट हैपेंड टुवर्ड द एंड ऑफ द सेंचुरी, instead of, keeping the average mean temperature around 2 degrees Celsius, this may go up to the extent of 5 to 7 degrees Celsius. If this happens, then the sea level, which is presently rising at the rate of 3 millimeter per year, this will be speeded up, and finally you will see the sea level will rise up to 2 to 3 meters. If the sea level rise up to 2 to 3 meters, तो उसने साफ ये अल्फाज लिखे, one day you will see the city of Miami and Shanghai, sea water will be running in the streets of these two big cities. अब ये मैंने सारी कहानी आपको सुनाई. अब ये सारे के मैं आपको एक पेज में नोट्स में कन्वर्ट करने लगा हूं. पहले हम लिखेंगे थ्रेट्स एंड चैलेंजेस, उसके नीचे लिखेंगे largest emitters of greenhouse gases, China, USA, and India, rise in the sea level 3 millimeter per year, melting of polarized sheets and glaciers, फिर submerging of islands and deltaic regions, loss of habitats for flora and fauna, फिर production of greenhouse gases, apathy to put a curb on the use of coal and other fossil fuels, and more torrential rains and famines in the world. फिर आता है efforts, UN, Kyoto Protocol to Paris Agreement, average mean temperature not above 1.5 or 2 degrees Celsius than the pre-industrial age towards the end of the century. ये पेरिस एग्रीमेंट में मादा हुआ था. फिर होती है न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट लाइक ग्रेटा थनबर्ग, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सोलर, विंड, टाइडल, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स. एंड पर लिखा एक्सपेक्टेशंस, नॉट सो ऑप्टिमिस्टिक. यूएस नेशनल साइंस एकेडमी रिपोर्ट, sea level might rise to 2 meters toward the end of the century, inundation of Miami and Shanghai. ये मैंने सारा इतना जो आपके सामने बोला है ऐसे, इसको मैंने एक पेज में लिखा है. यूं बेटा अगर आप कोई भी चीज पढ़ेंगे और इस तरीके से नोट्स बना के रख लेंगे तो ये आप देखेंगे कि सारी की सारी बुक चंद एक पेजेस पर आ जाएगी. दिस इज द वे हाउ टू मूव. अब इसमें चंद एक चीजें और हैं, डूज और डू नॉट्स. एक तो ये होता है कि फेल कौन होते हैं. चंद एक लोगों को मैं जानता हूं, उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है, बैकग्राउंड नॉलेज इंस्टीट्यूशन बड़े अच्छे हैं, तो मैं देखता हूं ये जो इतने काबिल लोग होते हैं ये फेल क्यों होते हैं. दो तीन वजूहात होती हैं. एक तो ये कि ये ना इनमें रेलेवेंट बात करने की सलाहियत नहीं होती. यानी जो क्वेश्चन किया गया है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज में सवाल आ जाए ये, व्हाट इज द फॉर्मिडेबिलिटी लेवल इन दैट. अब स्टूडेंट क्या करते हैं, वो शुरू कर देते हैं व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द थ्रेट्स, व्हाट आर द इश्यूज इन द वर्ल्ड, व्हाट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, व्हाट इज द पेरिस एग्रीमेंट, व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल, व्हाट इज टाइडल एनर्जी. वो सारा कुछ जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं. मैं आपको बताऊं ऐसे नंबर नहीं मिलते. एग्जामिनर को अनईजी हो जाता है कि मेरे सवाल का जवाब कहाँ है. एक तो उनकी ये खराबी होती है. दूसरा, वो ना बैलेंस नहीं उनके होता. बैलेंस से मुराद ये, अब 12 सब्जेक्ट हैं, कुछ में तो बहुत ज्यादा तैयारी अच्छी की होती उन्होंने, कुछ में तैयारी नहीं अच्छी की होती. मिसाल के तौर पर अगर ऐसे कमजोर हो गया तो गॉन विद द विंड. ये जो बैलेंस करना है, जैसे मैं कहता हूं कि ये 12 ग्लास पानी के आपने भरने हैं, रोजाना देखें कि सब में पानी का लेवल एक जैसा है. जहां पानी का लेवल नहीं उसमें ज़रा पानी डालें, आपने एक जैसे भरने हैं. ये जो बैलेंस नहीं करेंगे
تو آپ کا ایگریگیٹ مسئلہ پڑ جائے.